ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ تربیت اولاد کے معاملے میں جتنی غفلت آج ہمارے ہاں ہو رہی ہے، میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کا با کردار ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ والد ہاتھ پھیلا کے پیسہ اکٹھا کرے اور بیٹا اس کا محنتی ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ والد اپنی زندگی تقوی اور طہارت سے دور بسر کرے اور بیٹا بڑا متقی پرہیزگار اسے دیکھ کے ہو جائے۔ اللہ کی توفیق سے ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اگر والد چاہتے ہیں میری وجہ سے وہ خیر حاصل کرے تو پھر خود با کردار بنے، وہ پہلے خود سچ بولے، پہلے خود تقوی کا رستہ اختیار کرے، پہلے خود پرہیزگار بنے۔ اس لیے کہ باقیوں کے ہاں ہو سکتا ہے ہماری تقریریں اثر کریں، لیکن بچوں کے ہاں ہمارا کردار جذب ہوتا ہے تو ہمارے عمل سے فیض پاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ان سے رویہ اس طرح کا رکھا جائے کہ وہ ہمارے کردار سے سبق، اور دوسری بات یہ کہ اپنی اولاد سے پیار کیا جائے۔ ہمارے ہاں جناب بے پناہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے بعض جگہوں پہ بچوں کو، خاص شفقت بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ میٹھا ہو، ڈانٹنا کبھی کبھار ہے اور پیار ہر روز ہے۔ کچھ مطلب والد صاحب کہتے ہیں او جی میری نہ پھر پتر تو انہیں پتہ ہے نا میری پھر طبیعت کوڑی ہے۔ اچھا جی کیوں کڑوی ہے؟ آپ مرچیں کھاتے ہیں؟ کیوں کڑوی ہے بھیا آپ کی طبیعت؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کی طبیعت کسی مالدار کے سامنے تو کڑوی نہیں ہوتی، آپ کی جو فیکٹری کا آفیسر ہے اس کے سامنے، مالک کے سامنے تو آپ کبھی کڑوے نہیں ہوئے۔ یہاں کل آ جائے کوئی امیر آدمی، کوئی سیاستدان تو آپ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ 6 گھنٹے بھی لیٹ ہو تو آپ کے چہرے پر بل نہیں آتا۔ اور بچوں کو ہر بات میں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ہر وقت انہیں پریشان کرنا، اپنی اولاد کو کبھی کسی کے سامنے نہ سمجھائیں، کبھی بھی۔ ان کو جب سمجھانا ہو تو انہیں تنہائی میں سمجھائیں۔ تنہائی میں نصیحت کرنا میرے رسول پاک کا طریقہ ہے۔ میری گزارش ہے کہ ایک بیٹے کو دوسرے بچوں کے سامنے بھی نہ سمجھائیں، ان کی عزت نفس کا خیال کریں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں کی مثالیں نہ دیں، فلانے کا بچہ ادھر چلا گیا۔ بھئی آپ کیوں کمپیریزن کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ اگر ان کو کبھی مثال دینی پڑے تو یا حضرت اسامہ بن زید کی دینا، اگر کبھی مثال دینی پڑے تو حضرت معوذ اور معاذ کی دینا، اگر کبھی مثال دینی پڑے ان کو تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی دینا، اور جب زیادہ کلیجے ٹھنڈے کرنے ہوئے تو پھر امام حسن اور حسین کی مثال دینا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی فلانے کا بچہ دولت مند ہو گیا تو پیچھے رہ گیا؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ آپ کے بچے کی عزت نفس ہے، وہ وقار رکھتا ہے، وہ سوچ رکھتا ہے، اور میرے نبی پاک نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو۔ کس کی؟ ہاں، اپنے بچوں کو اکرام دو۔ ہر وقت ایک بزرگ کے پاس لوگ اپنا بچہ دم کرانے آئے تو ماؤں کی ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، اس نے آ کے کہنا شروع کر دیا۔ پہلے سارے ٹھیک تھے، سمجھدار بھی تھے، بات میں مانتے تھے، یہ ضدی بھی ہے، نکما بھی ہے، نکھٹو بھی ہے، لڑتا بھی ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے میں دم کر دیتا ہوں، لیکن میری بہن اس بوڑھی عورت کو فرمانے لگے یا اس کے باپ کو کہ بھائی آپ یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا، کیا ہی اچھا ہوتا آپ اس کے سامنے نہ کرتے، یہ لفظ آپ یوں ادا نہ کرتے، آپ تو اسے پکا کر رہے ہیں کہ تو ضدی ہے، آپ تو کنفرم کر رہے ہیں کہ تو لڑاکا ہے، آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ نافرمان ہے، کیوں آپ نے اس کے سامنے یہ باتیں کی؟ یہ آپ کو اگر کرنی تھی، کوئی دعا چاہتے تھے آپ اس کے لیے تو آپ تنہائی میں مجھ سے بات کرتے۔ آپ اسے پکا کرا رہے ہیں کہ جس طرح کا میں کہہ رہا ہوں تو یہ بچے کا ذہن بن جاتا ہے، جو اسے بار بار کہا جاتا ہے نا اس کا ذہن بن جاتا ہے، میں ہوں ہی اس طرح کا، مزاج اس طرح کا۔ اسے کبھی پکا نہ کریں، اسے تسلی دیں، اسے تشفی دیں، اس کی ڈھارس بنائیں، اس سے پیار کریں، اس کے ساتھ محبت کریں، اسے آپ اس طرح کا رویہ دیں کہ بچہ آپ پر اعتماد کرے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو بہت سارے بچوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اپنا بیگانہ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرنے لگ جاتا ہے، وہ گھر کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کسی جبر کا شکار ہوں یا کسی بلیک میلنگ کا شکار ہوں، وہ اپنے گھر میں کیوں ڈسکس نہیں کرتے؟ گھر والوں نے پریشر اتنا زیادہ ڈالا ہوا ہے۔ ان رویوں سے باہر آئیں آپ، اور زندگی کو اس خوبصورتی کے مطابق آپ کا بچہ آپ پر اعتماد کرے، وہ آپ سے کہہ سکے، وہ آپ کو اپنا دکھ بتا سکے، اس کو پتا ہو کہ ہر معاملے میں میری غلطی نہیں نکالی جائے گی، اسے پتا ہو کہ میں جب کوئی بات کروں گا تو میری سنی جائے گی، گھر کے اندر میری رائے کو اہمیت دی جائے گی۔
یہ ہمیں احساس کمزوری سکھاتے ہیں بعض اوقات بچوں کو، اس سے باہر آئیں۔ او نہ تسی نہ اچھے کپڑے پایا جے، کوئی کیا کہنے دو جس نے جو کہنا ہے۔ آپ شروع سے بچوں کو اس طرح کا بنا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے بیچارے زندگی گزاریں گے۔ کیوں اس احساس محرومی کا ہم اپنی اولادوں کو شکار کرتے ہیں؟ وہ باپ کے ساتھ وقت گزاریں۔